نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ کرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جناب حاضرین سامعین کرام، شاعر مشرق، حکیم الامت، دانائے راز حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا مشہور زمانہ شعر ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کا دوسرا مصرع آج کی اس بزم علم و دانش میں میرا موضوع سخن ہے۔ امید ہے کہ میری معروضات کو سماعت فرما کر مجھے شکریہ کا موقع دیا جائے گا۔ گر قبول افتدض ہے عز و شرف، صدر ذیشان شاعر ملت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر تو شمشیر و سنا اور جنگی ساز و سامان پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن ایک پکا سچا مسلمان محض اپنی ایمانی طاقت کے بل بوتے پر جنگ آزما ہوتا ہے کہ مرد مومن کی جنگ میں کامیابی اور سرخروئی کا سبب اسلحہ نہیں، جذبہ ہے، جنگی سامان نہیں، حرارت ایمان ہے، مادی اسباب نہیں، اس کے جذبہ یقین کا طوفان ہے۔ اقبال کے بہت ہی پیارے شعر کے ساتھ کہ یقین محکم عملے پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ احباب گرامی، منزلت بابائے قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی بر صغیر کے مغلوب مسلمانوں کو جو 3 سنہری حروف دیے اور جن کو مشعل راہ بناتے ہوئے انہوں نے آزادی کی زبردست جنگ جیتی، ان میں سر فہرست یقین و ایمان ہی تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر اعتماد اور تیسرے درجہ پر تنظیم کو مقام حاصل ہے۔ گویا ایک مسلمان کا اپنے آپ پر بھروسہ اور خدا پر یقین کامل ہی وہ روحانی طاقت اور لافانی قوت ہے جو اسے کسی بھی محاذ پر متزلزل نہیں ہونے دیتا۔ وہ پائے استقلال آگے ہی آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ کامیابی کے اس کے قدم چومنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جہاں ہم خشت خم رکھ دیں بنائے کعبہ پڑتی ہے، جہاں ہم خشت خم رکھ دیں بنائے کعبہ پڑتی ہے، جہاں ساغر پٹک دیں، جہاں ساغر پٹک دیں چشمہ زمزم ابلتا ہے۔ برادران ملت، یہ اعزاز صرف مسلمان کو اس وقت مرحمت ہوتا ہے جب اس سے مکمل یقین ہوتا ہے کہ اس کا خالق و پروردگار اور حامی و مددگار اس کا خدا ہے، وہی اس کو ہر قسم کی مشکلات سے نجات دلا سکتا ہے اور وہی اس کے دشمنوں کو آن کی آن میں مٹا سکتا ہے۔ تو سامع عزیز،
آئیے ذرا تاریخ کے آئینے میں جھانکتے ہیں کہ یہ ایمانی طاقت بے سر و سامانی میں سہارا اور مقدر کا ستارہ بن جاتی ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے محواس استراحت ہیں۔ ایک کافر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ایک شاخ سے لٹک رہی ہے تو اسے جلدی سے اٹھا لیتا ہے اور بیدار کر کے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی خوف و جھجک کے فرماتے ہیں، میرا اللہ۔ اس جواب کے ساتھ ہی تلوار کافر کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتی ہے، اور جب وہی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے تو وہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آخر کافر ہے کہ خدا پر مدد کا یقین نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ارباب محفل، اللہ رب العزت مزید فرماتا ہے، اور غور سے دیکھو جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ صدر ذیشان دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے اور مانتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنی ایمانی طاقت، روحانی قوت اور روحانی نصرت کے سہارے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمنوں اور ستم پرور کافروں پر چھا گئے۔ نہ اس کے سامنے غنیم کے بڑے بڑے جفاکش ہاتھی، گینڈے اور گھوڑے ٹھہر سکے، اور نہ ہی کبھی توپ، ٹینک اور بکتر پند گاڑیاں قدم جما سکیں۔ اہل ایمان کا نعرہ تکبیر و رسالت کسی بھی میزائل شکن توپ ٹینک سے کم نہیں تھا کہ جب وہ رزم حق و باطل میں سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تو نصرت ایزی اس طرح پہنچی کہ آسمانوں سے ابابیلوں نے کنکر مار مار کر حریفوں کے ہاتھیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ صدر ذی وقار و برادران ملت، صرف جنگ بدر کے 313 مسلمان مجاہدین ہی تاریخ اسلام میں ہزاروں کفار کے مقابل ڈٹ جانے کا سنہری باب نہیں، بلکہ جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ حنین اور دیگر انگنت مار کے بھی زرعی اوراق پر پھیلے مردان حق کے ایمانی جذبوں اور کان کے ترجمان اور دشمنان دین کی بے بسی اور ناکامی کے آئینہ دار ہیں، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے اس کا مددگار ہوں، جو میرے دین کی سربلندی کا علمدار ہے میں اس کا غمگسار ہوں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا طلبگار ہے میں اس کا پاسدار ہوں۔ گویا جو دین متی پہ نثار ہو گیا، جو دین متی پہ نثار ہو گیا تو شاد اس پہ پروردگار ہو گیا، چلا جو خدا کے بھروسے پہ شاد یقیناً سفینہ وہ پار ہو گیا۔ احباب فکر و دانش، تاریخ کا یہ عمل اس طرح جاری و ساری ہے اور دنیا میں مسلمان بے تیغ سپاہی ہونے کے باوجود جذبہ ایمان و یقین کی دولت ہر میدان کا راز میں کامیاب و کامران ہیں، نہ کہ اسلحہ و شمشیر و سنان کے سہارے فتح و نصرت کے ترجمان ہیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آخری، کار کشاؤ کار ساز۔ صدر فیض درجت جنگ ستمبر 1965 میں وطن عزیز سے 5 گنا بڑی فوجی قوت ہندوستان کو ایسے ناکو چنے چبوائے کہ وہ سلامتی کونسل سے امن و صلح کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ پاکستانی مجاہدوں نے سینوں پر بم باندھ کر جہاں دشمن کے ٹینکوں کے ٹینک اڑا دیے، وہاں اس کے بڑے بڑے بم بھی ہماری سرزمین پر آ کر کھلونا بن گئے۔
کہ بچے بوڑھے جوان انہیں اس طرح ٹھوکریں مارتے جیسے فٹ بال کھیل رہے ہوں، اور بمبار تیاروں کا اپنے مکانوں کی چھتوں پر انہماک اور جوش و خروش سے مظاہرہ کرتے گویا بسنت کا میلہ ہو، اور جہاز نہیں پنجے لڑا رہے ہوں۔ زینت بخش کرسی صدارت، توجہ فرمائیے تو دیکھیے کہ چیخ مسلمان کس طرح نہتے ہونے کے باوجود روسی استعار سے اپنی آزادی کے لیے نمبر آزمار رہے، اور دین اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ایسے ہی کشمیر جنت نظیر کے جیال مجاہدین اسلحہ سے محروم ہیں، مگر جس طرح وہ بھارتی درندوں کے ظلم و ستم کے آگے سینہ تانے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ نیز فلسطین کے ننھے منھے بچے اور مدارس کے نوجوان ادھر کینکر تھامے اسرائیل سنگینوں اور گولہ بارود سے بری گاڑیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے گویا زبان حال کہہ رہے ہیں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ صاحبان بصیرت و آگہی ایمان، اہل ایمان کا جذبہ عشق ہی اس کی حربی حکمت ہے، اور یہی اصلاح اس کی فتح و نصرت کی ضمانت ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ غیر مسلم غاصبوں کے ہاتھ لقمہ اجل بن گیا تو شہید ہے، اور اگر زندہ سلامت رہا تو غازی ہے۔ گویا جہاد اس کا ترائے امتیاز اور جرت و بہادری اور دائے زدی کا راز ہے۔ اس کے برعکس کافر صرف توپ، ٹینک اور جنگی ساز و سامان کا پرستار ہے۔ جو جذبہ عشق، حب الوطنی اور غیرت دینی کے بغیر سراسر بیکار اور سراپا رہے، آخر اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز نہیں دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ کی راہ، بلکہ خدا کی تو یہاں تک وعید ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس کے لیے آگ ہے، دوزخ کی صدا رہے گا وہ اس میں۔ لہٰذا آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنے دلوں میں خدا پر غیر متزلزل ایمان پیدا کریں اور اپنی قوت بازو اور پائے استقلال کے سہارے آگے بڑھیں، نہ کہ غیروں کی امداد کے منتظر رہ کر اپنی حیثیت کھو دیں اور کامیابی سے ہاتھ دھو لیں۔ صدر ذیشان وقت کا تقاضا ہے کہ عالم اسلام کے بے بسی اور ندامت کے داغ مٹانے کے لیے ہر مسلمان ایمان و یقین، خودی و عشق اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لافانی قوتوں کو بیدار کرے اور کلمہ توحید کی بنیاد پر اتحاد اور اتفاق کی ایسی اونچی اور مضبوط عمارت کھڑی کر دے کہ رقیب اور سیاہ کو اس کی طرف نظر بد اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ والسلام۔